اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 35 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا روان ترجمہ: اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا واسطے فرشتوں کے سجدہ کرو، لی آدم واسطے آدم کے، فسجدو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور اس نے تکبر کیا، اس نے کہا نہیں مانا، وکان من الکافرین وہ کافروں میں سے تھا۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور ہم نے کہا اے آدم سکونت اختیار کرو تو اور تیری بیوی جنت میں، اور تم دونوں کھاؤ اس جنت میں سے جی بھر کر جہاں سے تم دونوں چاہو، ہاں ولا تقربا اور نہ تم دونوں قریب جانا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا من الظالمین پس تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ قرآن مجید میں یہ مضمون اتنی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی اہمیت اس طرح لگائی جا سکتی ہے کہ یہ مضمون قرآن مجید کی بیشتر صورتوں میں بیان ہوا ہے۔ سورہ نساء میں، سورہ الاعراف میں، سورہ حجر میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ طٰہٰ میں، سورہ لقمان میں، سورہ فاطر میں اور سورہ صاد میں، اتنی صورتوں میں یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ اس مضمون کا جو مرکزی خیال ہے اس کا عنوان بنتا ہے ظلم، کہ اے آدم اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر تم نے اس درخت کو کھایا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ کوئی مشکل بات نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو انسان کا دشمن بنا کے بھیجا اور اسے راندہ درگاہ کیا، تو اسے بھی پتہ چل گیا کہ کس وجہ سے مجھے مردود کہا گیا ہے، ابلیس کہا گیا ہے۔ ابلیس رجیم جو ہم کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ددکارا ہوا، راندہ درگاہ، ابلیس کی صفت ہے وہ، ابلیس اس کا نام ہے۔ تو اسے تو پتہ چل گیا، اب اس کی دشمنی سامنے آ گئی، کسی نہ کسی بہانے اسے آدم علیہ السلام کو یہ درخت کھلایا، اور جنت میں آدم علیہ السلام کو بے لباس کیا۔ اب وہ اپنی شرمگاہیں جنت کے پتوں سے ڈھانپ رہے تھے۔ تو اللہ نے جب یہ بات کہی کہ اگر تم نے یہ درخت کھایا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تو وہ ظلم کیا ٹھہرا؟ آدم علیہ السلام نے اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی کی، اس کو قرآن مجید نے ظلم کہا ہے۔ اور اس پر پھر جو شیطان کی بات ہے، جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے کہا میری مرضی، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ آگ رفت بلندی کی طرف اٹھتی ہے، آگ جلاتی ہے، مٹی ہمیشہ زمین پہ مسلی جاتی ہے۔ یہ میں بڑا ہوں، یہ چھوٹا ہے، کتنے عذر اور اس نے بہانے لگائے، صرف اس اعتبار سے کہ اس نے کہا میری مرضی۔ اور جب یہ مرضی کی بات آئی تو آدم علیہ السلام نے تو شیطان کے ورگلاوے میں آ کر یہ درخت کو کھایا اور ظالم ٹھہرے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو
اس گناہ کی معافی دے دی۔ سورہ اعراف میں آیت نمبر 23 میں یہ بات بیان ہوئی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور شیطان کو دنیا میں بھیجا کہ اے آدم، شیطان کے ایک ورغلاوے پر تم جنت سے نکلے اور اب دنیا میں جاؤ، شیطان کے سارے حربے دیکھو، وہ آپ کو کس کس طرح سے ورغلاتا ہے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا، اور شیطان کو پھر وہ قوت بھی دے دی جب اس نے یہ بات کہی کہ مجھے دوبارہ زندہ ہونے والے دن تک کی مہلت دے دے۔ تو اسے اس بات کا کتنا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا ہے، اور اس نے اسی بات کو انسان سے غافل کر دیا۔ انسان کہہ رہا ہوتا ہے اے جان مٹھا اگلا کی نہ ڈٹھا، اگلے کی نفی کر رہا ہوتا ہے، اور شیطان کو کتنا یقین ہے اس بات کا۔ اس دن تک کی مہلت اللہ نے دی اور شیطان کو ساری قوت بھی دی کہ یہ انسان میرا چیلنج ہے، اس کو میں نے خلیفہ بنایا، اور تو اس کی آوازوں میں چلا جا، تو اس کی خوراک میں چلا جا، تو اس کے خون میں چلا جا، تو داہنے سے آ، بہانے سے آ، سامنے سے آ، پیچھے سے آ، جس طرح مرضی اس کو ورگلا لے۔ تو ساری قوت تو شیطان کو اللہ نے دی، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ شیطان کے پاس کون کون سا حربہ ہے جو اس نے دنیا میں آ کر آدم علیہ السلام کے اوپر آزمانا ہے۔ یہاں یہ بات میں کہنے سے قاصر ہوں کہ آدم علیہ السلام پوری انسانیت کے نیوکلیر بنے، مرکزیت بنی، یعنی پوری دنیا میں شیطان نے جو حربہ استعمال کرنا تھا وہ آدم علیہ السلام کے اوپر اس نے آزمایا، اور جتنے سارے اس نے اپنے حربے آزما لیے، تو دنیا میں آدم علیہ السلام نے دوبارہ اس دعا کو دہرایا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب اس آیت پہ دیکھیے، اب سارا زور اس بات پہ چلا گیا کہ اس درخت کو کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس مضمون کی چوٹی، کلائمیکس، اور سورہ لقمان میں بیان ہوا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ گویا یہ ظلم جو ہے یہ شرک ہے۔ اب ظلم کے بنیادی معنی ہم دیکھیں، ناانصافی، حق تلفی، چھینا جھپٹی، حقدار کو اس کا حق نہ دینا، یہ ظلم ہے، اور ہر شخص کو پتہ ہے کہ ظلم ہے کیا۔ جہاں یہ ظلم کو اللہ تعالیٰ نے شرک قرار دیا ہے، اور شرک کے بغیر اللہ تعالیٰ ہر چیز کو معاف کر دیں گے، تو اس کا ریفرنس دیکھیں سورہ نساء میں آیت نمبر 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ بے شک اللہ نہیں بخشے گا یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے، اور جو کوئی شریک ٹھہرائے ساتھ اللہ کے، پس تحقیق وہ گھڑ چکا بہت بڑا گناہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 48۔ اور یہی مضمون سورہ نساء آیت نمبر 116 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بے شک اللہ نہیں بخشے گا یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے واسطے اس کے جسے وہ چاہے۔ ومن یشرک باللہ، اور جو کوئی شریک ٹھہرائے اللہ کے ساتھ، فقط ضل ضلالا بعیدا، بس تحقیق وہ دور دراز کی گمراہی میں ہے، بھٹکتا چلا گیا۔ اب جب ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ ظلم جو ہے وہ شرک ہے، اور شرک کو اللہ نے معاف نہیں کرنا،
تو ہم ظلم کی جو اصل مقام ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں ظلم اور زیادتی اور ناانصافی کس بنیاد پر ہوتی ہے، اور اس کی صرف فقط ایک ہی بنیاد ہے کہ آدمی کہتا ہے میری مرضی۔ ہم نے دین کے معاملے میں اپنے آپ کو حوالے نہیں کیا، یعنی اطاعت کی بنیاد پر ہمارا ہر نظام، ہماری ہر ٹریڈ اطاعت کے بغیر نہیں چلتی۔ لیکن اس اطاعت کے اندر جو ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، ناانصافی ہوتی ہے، اس کی بنیاد میری مرضی ہے۔ جس چیز کی بنیاد میری مرضی ہو تو وہ ظلم ہوتا ہے۔ یعنی اگر میں اپنی زندگی میں اپنے اللہ کے احکامات کو نافذ کروں اور اس پر اپنی زندگی گزاروں تو پھر یہ بات ٹھیک ہوگی، اور اگر میں اس میں اپنی مرضی لے آؤں تو یہ پھر ظلم ہوگا، ناانصافی ہوگی۔ اللہ کے حکم کو نہیں ماننا، یہ ناانصافی ہے، اور یہ شیطان کا عمل تھا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ظلم ہے اور ایک طرف اطاعت، فرما برداری ہے۔ اطاعت کی زندگی میں اللہ کا حکم ماننا، اپنی مرضی کو تج دینا، جسے ہم بندگی رب کہتے ہیں، اس کا ماحصل بھی یہی ہے کہ اللہ کا حکم اپنی مرضی کے خلاف خوش دلی آمادگی اور آزاد مرضی سے کرنے کا نام عبادت ہے، بندگی رب ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس ظلم کو سمجھنے اور اس ظلم کی بنیاد پر شرک کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہمارے ملک میں سے یہ ظلم جو ہے، سوورنٹی آف دی پیپل، اللہ کا حکم نہیں، اکثریت کا حکم، تو یہ بھی ایک ظلم کی ایک شکل ہے، اس سے بھی ہمیں نجات دلائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔